السلام علیکم۔ اے حلقہ یارہ، اے جماعت دوستہ، اے اہل پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اور اس وطن کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں پچھلے 2.5-3 ماہ سے پاکستان کے حالات دیکھ رہا تھا اور بہت پریشان بھی تھا، دکھی بھی تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک میں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایسی صورتحال ماشاء اللہ بھی لگے پاکستان 2 ٹکڑے بھی ہوا، ضیاء الحق صاحب شہید بھی ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے، ان کو سزا دی گئی، اور بھی کئی ایک واقعات ہیں۔ لیکن اس سے پچھلے 2.5-3 مہینے سے جو حالات ہیں ایسے کبھی درپیش نہیں آئے، اور کبھی بھی پاکستان میں اس طرح کی سیاست نہیں ہوئی۔ مجھ سے میرے بیوی بچے پوچھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ کوئی آدمی، کوئی جماعت نہیں کر رہی، کوئی گروہ نہیں کر رہا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، قدرت ہے جو کر رہی ہے۔ وہ ہر ایک کو سامنے لا رہی ہے، اس کا کردار اور اس کی شکل، اس کا چہرہ بے نقاب کر رہی ہے۔ پاکستانیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اب بھی ہوش نہیں کی، ہوش کے ناخن نہ لیے، تو تم لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ جی ہاں، پاکستان میں رجیم چینج ہوتی رہی ہے، پہلے بھی، اب بھی ہوئی ہے، اور دنیا میں اور بھی کئی ممالک میں رجیم چینج ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہے۔ فرق اس بار صرف یہ ہے کہ پہلے یہ رجیم چینج انگریزی والی ہوتی تھی، اس بار یہ عربی والی ہوئی۔ عربی سے مراد لفظ عربی کا جو رجیم ہے وہ ہے۔ کچھ ایسے رجیم لوگوں نے یہ رجیم چینج کی سازش پلاننگ کی، اور ایسے ہی لوگوں کو انہوں نے اپنے فرنٹ پہ رکھ کے یہ چینج کروائی۔ PDM، جی ہاں، اور اس مقصد کے لیے PDM کو چنا گیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اب PDM کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ PDM ہے پاکستان ڈباؤ مہم، پاکستان دفناؤ مہم، یعنی پاکستان ڈسٹرب مشن، پاکستان ڈسٹرائے مشن، پاکستان ڈیمیج مشن اینڈ پاکستان ڈیمالش مشن، یعنی پاکستان دشمن مشن ہے۔ یہ پاکستان دشمنی مشن، پاکستان دشمنی مشن ہے اگر اس کو یوں کہا جائے۔ تو اس وقت پاکستان کو جو دشمن ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو ہم اپنے دباؤ میں لے آئیں، اور اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، اور یہ معاشی طور پر ہمارا ہمیشہ غلام بنا رہے۔ اور اس میں ہمارے سیاستدان بھی کئی ان کا ساتھ دے رہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں انگلیوں پر گنے جا سکتے، لیکن پاکستان کو لوٹنے والے، اس کو نقصان پہنچانے والے، شاید اس کے لیے کیلکولیٹر بھی تھوڑا پڑ جائے، چھوٹا پڑ جائے۔ لیکن ایک بات طے ہے، یقینی ہے، کہ اس ملک کا دشمن وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ذلیل و خوار ہوتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے۔ یہ ملک اللہ کے کرم و فضل سے اللہ کے نام پر بنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا اسی کے کرم و فضل۔ مہنگائی مکاؤ
مارچ کر کے آنے والی حکومت اب اس قدر مہنگائی کر رہی ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی نے مارچ شروع کر دیا۔ عوام مکاؤ مہم، عوام مکاؤ مارچ، اور اس مارچ کے پیروں تلے عوام کچلے جا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اقتدار پسند لوگ، اقتدار کے نشے میں چور، ان کو عوام کی آواز چیخے پکار سنائی نہیں دے رہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی عوام جب سر اٹھائیں گے تو پھر یہ حکمران کہیں بھاگ نہیں پائیں گے، کہیں منہ نہیں چھپا پائیں گے، ان کو ان کے گھروں سے، ملوں سے نکال کر عوام ان کو اصل چہرہ دکھائیں گے۔ ان حکمرانوں کے پیچھے جو ملک، جو ادارے، جو سازشی لوگ ہیں، وہ بھی کہیں چھپ نہیں پائیں گے، وہ بھی منظر عام پر آئیں گے، اور عوام اب جاگ چکی ہے۔ اصل عوام کو سیاست سمجھ ہی اب آئی۔ اب ایک پڑھا لکھا سمجھدار باشعور معاشرہ جو خود کو قوم سمجھ رہا ہے اور قوم بننے کی ڈگر پہ چل پڑا ہے، وہ ایسے کرپٹ سیاستدانوں کا محاسبہ ضرور کرے گا اور ان کو ان کے انجام تک، کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہمیں اچھا برا سمجھنے کی اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح کو صحیح کہنا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا غلط کو غلط کہنا ہوتا ہے، اس لیے کہ غلط کو غلط کہنے سے صحیح خود بخود صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ تو آپ غلط کو غلط ضرور کہیں، اور اپنے رائے کی طاقت اور اپنے ووٹ کی طاقت ضرور اس ملک کے لیے استعمال کریں، تاکہ یہ ملک اپنے دشمنوں سے بچے اور ترقی کرے اور اس کے عوام خوشحال ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی زندہ باد۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آئندہ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔